قسط نمبر 6 ذرا سی بھول۔ انہوں نے بہانہ ڈھونڈا تھا مجھے گھر سے باہر کرنے کا۔ وہ بھلا کیوں میری ذمہ داری اٹھاتے، میری شادی کرنا پڑتی۔ خالو نے مجھے میری ماں کی خالہ زاد بہن کے گھر فیصل آباد بھجوا دیا۔ کچھ دن انہوں نے رکھا، پھر انہوں نے آگے ایک اور رشتہ دار کے گھر اوکاڑا پہنچا دیا۔ ابھی 3 دن ہی یہاں گزرے تھے۔ انہوں نے کہا تمہارے والد تمہیں بلا رہے ہیں۔ میں سمجھ گئی یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ خالو نے کب مجھے بلایا؟ مگر یہ لوگ مجھے اپنے پاس مزید نہیں رکھنا چاہتے تھے، اسی لیے جھوٹ بولا تاکہ میں تیار ہو جاؤں اور مجھے زبردستی ستیلے باپ کے دروازے پر چھوڑ آئیں۔ میرے دور کے رشتہ دار چچا احمد پور میں رہتے تھے۔ میں نے انہیں فون کیا کیونکہ باجی کرن بھی ادھر ہی بیاہی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا بیٹی تم ادھر آ جاؤ بہن کے پاس۔ وہاں پہنچی تو چچا جان یعنی باجی کے سسر بہت علیل تھے، وہ دنیا چھوڑ گئے۔ ان کی وفات پر تمام عزیز و اقارب جمع ہوئے۔ اتفاق سے میرے حقیقی والد بھی آئے ہوئے تھے۔ جب مجھے وہاں دیکھا تو ان کی محبت اود کر آئی۔ بیٹی کو دیکھ کر اور مجھے سینے سے لگا کر بہت روئے، اپنی غلطیوں کی معافی مانگی، ماں کو یاد کرتے رہے، اپنے ظلم و ستم کو اپنی جوانی کہہ کر افسوس کرتے رہے۔ پھر مجھ سے کہا اب تم در در نہ بھٹکو بلکہ میرے ساتھ اپنے گھر چلو، وہی تمہارا اصل مقام ہے۔ مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ میں خود پریشان بے آسرا ہو رہی تھی۔ آج خدا نے مجھے میرے حقیقی باپ سے نہ صرف ملا دیا بلکہ ان کو مجھ پر مہربان بھی کر دیا۔ میں فوراً چلنے پر راضی ہو گئی۔ والد نے ایک کڑی شرط رکھ دی کہ بیٹی میرے ان لوگوں سے کچھ اختلافات ہیں، لہٰذا تم پھر کبھی اپنی سوتیلی بہن کے گھر مت آنا۔ اگر تم کبھی آئیں تو میرا تمہارا وہ آخری دن ہوگا۔ میں نے اس وقت تو یہ بات مان لی، مگر میرے مقدر میں ابھی ٹھوکریں لکھی ہوئی تھیں کہ بعد میں مجھ سے یہ غلطی ہو گئی۔ میرے چینل 7 کلرز کو نئے آنے والے سبسکرائب کریں۔